اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یہ سورۃ المائدہ اس کے متعلق ایک بات میں عرض کرتا ہوں اس سے پہلے ہم ہر سورت کے خلاصے میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ یہ سورت دو حصوں پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کی تفصیل بھی یہی ہے کہ یہ سورت مبارکہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں دو مسئلے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مسئلہ شرک فعلی کا، فعل کہتے ہیں کوئی کام کرنا، عملی طور پر جو شرک ہے وہ ہے اللہ کے سوا غیر اللہ کی نظر و نیاز دینا۔ عملی طور پر شرک ہے اللہ کے سوا غیر اللہ کے در کے چکر کاٹنا۔ وہ کعبۃ اللہ کے چکر کاٹنا یہ پروردگار کی عبادت ہے، اور غیر اللہ کی قبروں کی ارد گرد گھومنا یہ غیر اللہ کی عبادت ہے، اور یہ شرک فعلی ہے، یعنی کیا جانے والا شرک۔ ایک ہے شرک اعتقادی یعنی شرکیہ عقیدہ رکھنا، دوسرا ہے شرک فعلی یعنی شرکیہ عمل کرنا۔ شرکیہ عقیدہ یعنی معین الدین چشتی کشتی کو پار لگاتا ہے۔ شرکیہ عقیدہ یہ ہے کہ جنوں نہ دیوے مولا انہوں دیوے شاہ دولا۔ ٹل بڑا قرآن پاک نے اب اس طرح کے محاورے بہت زیادہ، حق باہو بے شک باہو ایک واری نظر کرم نال تک باہو،
یہ آپ جس دربار کی گدی اٹھائیں گے تو آپ کو ایک نیا فارمولہ ملے گا۔ قرآن پاک نے بارہا عملی شرک کی بھی نفی کی ہے، بولتے جائیں۔ عملی طور پہ قرآن پاک نے یہ تاکید کی ہے کہ اللہ کے سوا جس شے پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے وہ حرام ہے۔ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اللہ کے سوا جس شے پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ ان تینوں چیزوں سے بڑھ کے حرام ہے۔ اور قرآن پاک نے شرکیہ عقائد کی بھی نفی کی ہے کہ لوگوں مشرکین مکہ مشرکین ہونے کے باوجود اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کشتی میں سوار ہیں مشرکین مکہ، کشتی ہواؤں کا زور آیا ہے اور کشتی اپنے توازن کو قائم نہیں رکھ سکی، خطرہ لگ گیا ہے ڈوب جانے کا۔ بات کن کی ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی نہیں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ ان مشرکین کی بات ہو رہی ہے جو نبی پاک کے مقابلے میں آئے۔ ان مشرکین کا حال دیکھو، پاکستان میں اپنے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمانوں کا حال دیکھو۔ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کشتی پہ سوار ہے اور کشتی ہواؤں کے تیز آنے کی وجہ سے اپنا توازن قائم نہیں رکھ سکی، الٹنے لگی، ڈوبنے لگی۔ قرآن نے مشرکین مکہ کا عمل بیان کیا، کسی نے لات کو نہیں بلایا، کسی نے منات اور عزا کو نہیں پکارا، کسی نے بھی ابراہیم و اسماعیل کو نہیں پکارا، بلکہ کشتی میں سوار ہیں اور انہوں نے کہا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص انہوں نے اللہ کی پکار کی ہے، خالص۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، کشتی پار لگ گئی، لے گئے، زمین تے پیر رکھیا، بابے دی خیر۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب انہوں نے اپنا ٹھکانہ پا لیا زمین پر آ گئے تو اللہ کے سوا غیر اللہ کی پکار شروع ہو گئی، لیکن کشتی میں غیر اللہ کو نہیں پکارا۔ تے اے یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی۔ ہمارے حضرات بتاتے ہیں کہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ گجرات والے، اور ایک بزرگ ہوتے تھے حافظ اللہ داد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تین بندے کشتی میں جا رہے تھے۔ تو کشتی جو ہے نا وہ
خطرہ لائق ہو گیا ڈوبنے کا۔ چلے میں یہاں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں۔ اور بندے جو جتنے تھے نا کشتی میں وہ کھڑے ہو گئے۔ بغداد والے کری مہربانی، وہ انہوں نے شعر بھی بنا رکھا نا، لے یارمی والے دا نا تے ڈبی ہوئی تر جاندی۔ تو جیسے بغداد کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوئے نا، تو حافظ اللہ داد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، وہ بڑے زبردست مزاج کے آدمی دے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بھی گل انجے سنے ہو، اے مولوی غلام اللہ خان ہے، اج جمعرات ہے، اس سویرے پنڈی جمعہ پڑھانا۔ اے سید عنایت اللہ شاہ گجرات والے نے انہاں سویرے گجرات جمعہ پڑھانا، تے جن تسی پہ بلاندی ہو نا، یہ تارن لگیاں 11 سال لیندہ۔ اور پتہ ہے نا وہ جو مشہور ہے، وہ بی بی نے 11ویں نہیں دی تھی تے بابے اور غصے ہو گئے، اور اس کے بیٹے کی برات تھی تو حضرت نے ڈبو دی۔ پیران دا کردار ویکھو، کشتیاں ڈبون تے لگے۔ تو یہ بڑی معروف بات ہے لوگوں کی۔ تو آپ صاحب نے کہا کہ انہوں نے گجرات جمعہ پڑھانا ہے اور انہوں نے پنڈی، تو تسی انج کرو، بغداد والا جڑا نا کم ایڈا ویلے نال نہیں کردا جیڑا تسی سمجھے، لہٰذا تہن ہو سکتا ہے نہ جلدی ہوئے تے سن جلدی ہے، انہوں پکارو جیڑا ویلے نال کم کرے۔ فتح مکہ ہوئی، مدینہ طیبہ سے بہت بڑا اسلامی لشکر مکہ مکرمہ میں آیا۔ بہت سارے لوگوں کے متعلق کہا گیا کہ اگر یہ کعبۃ اللہ کا غلاف بھی پکڑے ہوئے ہوں نا، انہیں قتل کر دینا۔ ابو جال کے بیٹے ہیں اکرمہ، وہ مکہ سے بھاگ نکلے۔ کہ میں تو مارا جاؤں گا، اور ابو جال کا بیٹا ہوں میں، دشمن اسلام کا بیٹا ہوں، تو ڈر کی وجہ سے نکلے۔ ادھر ان کی اہلیہ مسلمان رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ امن دے دے میرے گھر والے کو۔ اور فرمایا ٹھیک ہے، گل ہی کوئی نہیں، لے آ، کچھ نہیں کہتے اسے۔ بی بی نے کہا یا رسول اللہ ایسے کریں کہ کوئی نشانی دیں تاکہ وہ میری بات مان جائے۔ آج تو بڑی نشانیاں ہیں نا، خوشحال لوگ ہیں ہم، پہننے کو کپڑے بہت ہیں، چیزیں بہت زیادہ ہیں، پاس کچھ نہیں تھا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آپ نے چادر دی، اور زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے نالین مبارک، یعنی اپنی مبارک جوتیاں بطور علامت ان کو دے دی، اور تھا کچھ نہیں۔ بی بی نے سفر کیا، ادھر سمندر میں کشتی پہ بیٹھ چکے ہیں حضرت اکرمہ، ابھی کلمہ نہیں پڑا، میں سمندر کے پار چلا جاتا ہوں۔ کشتی ان کی درمیان میں اس کو لے لینے لگ گئی، بندے کھڑے ہو گئے، منات، عزا، حبل۔ اللہ نے کہا مہربانی کرو، میرا بڑی زندگی کا تجربہ ہے، یہاں پہ لات منات اور عزا کام نہیں آتے، رب کام آتا ہے۔ کشتی والوں میں اکرمہ بھی سوار ہے، ابو جال کا بیٹا۔ کبھی کبھی 50 سال کی تقریریں اتنا اثر نہیں کرتی
جتنا کسی بندے کا کوئی بول اثر کر جاتا ہے۔ اکرمہ نے جب دیکھا کہ لات اور منات اور عزا یہاں پہ کام نہیں آتے، بلکہ ملا کہتا ہے کہ میری زندگی کا تجربہ ہے، جب بھی کبھی مشکل آئی ہے ہم نے پروردگار عالم کو پکارا۔ اکرمہ نے کہا مولا دل میں یہی تو جھگڑا ہے ہمارا تیرے نبی کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں لات منات عزا کچھ نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں بڑا کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کو پکارو، ہم کہتے ہیں نہیں ان کی بھی پکار کرنی ہے، لیکن مولا میں اکرمہ کا وعدہ ہے تم سے، اگر میں بچ نکلا تو تیرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ مجھے آج تک جو مسئلہ سمجھ نہیں آیا تھا کشتی میں بیٹھ کے سمجھ آ گیا ہے، اگر لات منات و عزا میری اس مشکل کو ٹال نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے وہ لاچار ہیں، وہ کمزور ہیں۔ اگر یہاں پہ تو نے مدد کرنی ہے تو میں خشکی میں بھی تم سے مدد مانگ لیا کروں گا۔ وہ کشتی بچ گئی، آئے اکرمہ واپس، پڑھا کلمہ۔ بات اتنی ہے لیکن یہ اگلا جملہ بھی آپ کو سنا دوں۔ جب مسلمان ہوئے نا تو ادھر ادھر گزرو نا تو لوگوں نے نئے لوگوں کو تعارف کا، مدینہ میں سارے لوگ مکہ والوں سے تو نہیں نا واقف تھے۔ او اکرمہ، او ابو جال دا پتر جاندے۔ حضرت اکرمہ رسول اللہ کی خدمت میں آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ لوگ اشارے کر کے کہتے ہیں کہ یہ ابو جال کا بیٹا جا رہا، آپ انہیں منع کریں کہ مجھے ابو جال کا بیٹا کہہ کے نہ پکارا جائے۔ جملہ سنیں آپ، سبق ہوتا ہے نا، واقعات روز سنائی نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکرمہ یہ ٹھیک ہے ابو جال کا نام لے کے تمہیں نہیں بلایا جائے گا، لیکن بتاؤ تمہیں کس کا بیٹا کہا جائے؟ تم جو کہہ رہے ہو کہ اشارے کر کر کے مجھے ابو جال کا بیٹا نہ کہیں تو کیا کہیں تمہیں؟ حضرت اکرمہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے آج کے بعد اکرمہ ابو جال کا بیٹا نہ کہا جائے، بلکہ مجھے اکرمہ بن اسلام یعنی اسلام کا بیٹا کہا جائے۔ کیا بات ہے جی! تو اس کے پہلے حصے میں شرک کی نفی ہے، عملی طور پہ شرک ہو تب، عقیدہ ہو شرکیہ تب۔ دوسرے حصے میں ان کی جو شرارتیں ہیں یہودیوں کی اور مشرکین کی، آپ کو اطمینان دلایا جا رہا ہے، غم نہ کریں، پریشان نہ ہو، رسول کریم کو تسلی دی جا رہی، اور پھر ساتھ ساتھ یہودی پیروں کو اور یہودی مولویوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ میری کتاب میں رد و بدل کرتے ہو، میری کتاب میں من گھڑت باتوں کو داخل کرتے ہو، شیطان ہو تم، پورے طاغوت ہو تم۔ بقیہ کچھ ہے وہ میں عرض کروں گا آپ کو، پھر ترجمہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔